السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سنت نمازیں بہت ہیں اور پھر سنت کی دو صورتیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ سنت مؤکدہ جو مختلف اوقات میں ہے، جیسے فجر میں ہے، ظہر میں ہے، مغرب میں ہے اور عشاء میں ہے، تو یہ جو کہیں 4 رکعت 2 رکعت اس طرح کی جو سنت مؤکدہ ہے، تو ان تمام سنت مؤکدہ میں سب سے اہم سنت یعنی ترتیب وار ان سنتوں کی فضیلت کیا ہے، کون سنت سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے، پھر اس کے بعد کون، یعنی سنن مؤکدہ میں ترتیب کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم اسی بات کی وضاحت کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں اور اسے اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ناظرین کرام، سنت مؤکدہ میں سب سے قوی تر سنت فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اس سنت کی اہمیت اور اس کی افضلیت کا حال یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا عذر فجر کی سنت مؤکدہ کو بیٹھ کر پڑھے تو اس کی سنت ادا نہ ہوگی۔ حالانکہ سنتوں اور نوافل کی ادائیگی میں قیام شرط نہیں ہے، بغیر قیام کے بھی بیٹھ کر کے آپ سنت نمازیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ ظہر کی سنت ہو یا مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، البتہ ثواب کم ہوگا۔ لیکن فجر کی سنت بغیر کسی عذر کے اگر کوئی پڑھے تو اس کی سنت فجر ادا ہی نہیں ہوگی۔ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ تر محبوب ہے، یعنی دنیا سے بھی زیادہ محبوب، اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے محبوب میرے نزدیک فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے آپ اس سے بھی کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے یا جماعت کھڑی ہونے پر ہو اور آپ اس وقت مسجد میں پہنچے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی اور نماز کی آپ سنت کو ادا کریں۔ لیکن فجر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا ظن غالب ہے کہ آپ امام کو آخری رکعت میں بھی، تشہد میں بھی اگر پا لیں گے جماعت میں، تو پھر ایسی صورت میں پہلے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ چیزیں کسی اور نماز کی سنت میں نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کی سنت تمام سنت مؤکدہ میں سب سے قوی تر ہے اور سب سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد فجر کی سنت کے بعد مغرب کی 2 رکعت جو سنت ہے، نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کا درجہ ہے۔ پھر ظہر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ پھر عشاء کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے مؤکدہ، اس کا درجہ آتا ہے۔ پھر ظہر سے پہلے کی 4 رکعت جو سنت ہے اس کا درجہ آتا ہے۔ یہ تو سنت مؤکدہ میں ہوا۔ اور اگر ہم سنت غیر مؤکدہ کی بات کریں، جیسے عصر میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، عشاء میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کی ترتیب اگر دیکھیں تو فرمایا گیا کہ عصر سے پہلے 4 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے یہ فضیلت میں آگے ہے تمام سنت غیر مؤکدہ میں۔ پھر اس کے بعد عشاء سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس کا درجہ آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سنتوں کی ترتیب اگرچہ آگے پیچھے ہے، مگر ہمیں سنت مؤکدہ کے بارے میں حکم ہے کہ اسے ادا ہی کرنا ہے، اور غیر مؤکدہ کو بھی ادا کرنا ہے۔ اسے چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے۔ ہاں، کبھی گاہے بگاہے چھوٹ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ غلط ہے۔ شریعت میں یہ چیز محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔